در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا کہ مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا کہ مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا جو غمزدوں کو گلے لگا لے بروں کو دامن میں جو چھپا لے جو غمزدوں کو گلے لگا لے بروں کو دامن میں جو چھپا لے ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم نہ میرا کوئی
عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا کہ مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولاه فهذا علی مولاه، صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی آج 49ویں مجلس میں ہم سب جمع ہیں، شریک ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اسلام کی تاریخ سے ایک مسلمان کے لیے واقفیت بہت ضروری ہے، اور پھر خاص طور پہ جب کہ معاملات کو خلط ملط کر دیا جائے۔ سب سے زیادہ یہ بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ جو ظلم عظیم ہوا ہے وہ ہماری تاریخ پر ہوا ہے، اس لیے کہ مورخین کا دور وہ محدثین کے بعد کا ہے، وہ اس زمانے کا ہے کہ جب احتیاط بہت کم ہو گئی تھی، اور یاد رکھیں جتنی احتیاط کم ہوتی ہے اتنا جھوٹ عام ہوتا ہے، طرح طرح کی باتیں شامل ہوتی، اس لیے تاریخ کی ہر کتاب پر اعتماد نہیں ہو سکتا، تاریخ کی ہر بات پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگوں کو غلطی لگی اور وہ بھٹک گئے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے تاریخ کی کتب کا مطالعہ کیا بغیر کوئی معیار قائم کیے ہوئے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر مشورے کے انہوں نے خود تاریخ دانی کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں پہ سب رطب و یابس جمع ہے۔ رطب و یابس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ صحیح اور غلط کو مکس کر کے رکھ دیا گیا ہے. اب یہ فرق کرنا کہ بھئی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ آسان کام تو نہیں ہے. اس لیے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ کے موضوع پر بڑے بڑے اور قیمتی اور انتہائی عمیق اور گہرے علماء نے بھی قلم اٹھانے سے گریز کیا ہے. اس میں احتیاط کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اور بعض دفعہ انسان کے دل دماغ میں تنقیص کا تحقیر کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے. یہ جو آج ہم اپنے معاشرے میں دوستوں دیکھتے ہیں نا, ہر آدمی جری بنا ہوا ہے, کوئی سادہ الفاظ میں, کوئی کھل کر, کوئی اشارے میں, کوئی کنایے میں, کوئی لطیفے میں آپ دیکھیں گے ان ہستیوں پر تنقید اور تحقیر اور توہین کر رہا ہے کہ کبھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یاد رکھیں ان سب کے پیچھے سبب تاریخ کی وہ من گھڑت باتیں اور واقعات ہیں جو کتابوں میں لکھ دی گئی ہے. اس لیے اس موضوع کو لینا اتنا آسان نہیں ہے. تو آپ حضرات کے سامنے تاریخ کا یہ موضوع بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور اپنے بڑوں کی سرپرستی اور دعاؤں اور توجہات کے ساتھ شروع کیا ہے. اور بات پہنچی کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ پر سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا, اور جو سلسلہ شروع ہوا وہ کیا تھا؟ سلسلہ خلافت. دور خلافت راشدہ کا آغاز ہوا اور 3 خلفاء سے متعلق بات ہم کر چکے ہیں. خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل, سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. 3 دور آپ کے سامنے تفصیل سے آ گئے دوستو. لیکن یہ چوتھا دور جو ہے اور اسلام کے جو متفقہ چوتھے خلیفہ ہے وہ شخصیت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی. ان کے دور خلافت کو سمجھنا اور جاننا ضروری بھی ہے اور تھوڑا سا احتیاط کا متقاضی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے آخری سالوں میں آپ نے سنا کہ فتنوں کا آغاز ہو چکا تھا. پہلا موقع تھا کہ ایک سبائیت کا فتنہ اٹھا, بہت بڑا فتنہ تھا, اور جس نے امت کو 2 ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کی, تقسیم کرنے کی کوشش کی, انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی, اور اس سے نقصان بھی ہوا. اتنا بڑا نقصان ہوا کہ امت کے تیسرے خلیفہ کو بہت مظلومی کے ساتھ تلاوت کی حالت میں ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا. لہذا ایسے موقع پر ایک آدمی اس کرسی پر آ کر بیٹھے یہ آسان کام نہیں ہوتا. اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ وہ اس دین اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد نامزد ہو گئے. آپ کی زندگی کا جو ایک حصہ ہے وہ ہے ولادت تا خلافت, جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور آج انشاءاللہ اس پہ بات پوری ہو جائے گی. دوسرا حصہ پھر شروع کریں گے خلافت تا وفات. ولادت تا خلافت میں ایک حصہ وہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عہد نبوی کا ہے, یعنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے وہ خاص اہمیت کی زندگی ہے, آپ کے گھر کی اندر کی زندگی ہے, آپ کے ساتھ بچپن سے تربیت کی زندگی ہے, سفر حضر میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, خادم ہیں. اور جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, انتقال ہو گیا, اپنی قبر مبارک میں آرام فرما ہے, تو اب آپ سے پہلے کے 3 خلفاء ہیں, خلفائے ثلاثہ, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اب ان تینوں خلفاء کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار کیا رہا؟ اس لیے کہ آج فتنوں کا دور ہے, اور من حیث الامت اور من حیث القوم کہ آج اجتماعیت کی بات ہونی چاہیے, اتحاد کی بات ہونی چاہیے, محبت کی بات ہونی چاہیے,
ایک ایسے برے حالات میں اگر کوئی کھڑے ہو کر ایک نئے فتنے اور اختلاف کی بات کرے گا، اس سے بڑا شرارتی اور شیطان کوئی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں، آج اتفاق سے 14 اگست ہے اور آج پاکستان کا یوم آزادی ہے انگریزی حساب سے۔ اسلامی حساب سے پاکستان کب آزاد ہوا؟ 27 رمضان کی شب کو، اور وہ بھی جمعۃ الوداع کا دن ہے۔ اللہ اکبر، دن جمعے کا ہے، مہینہ رمضان کا ہے، رات 27ویں شب ہے۔ کتنے پاکستانیوں کو یہ بات پتہ ہوگی؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو 14 اگست پاکستان معرض وجود میں آیا، اور آج یہ ملک اپنی کتنی عمر پوری کر رہا ہے؟ 75 سال۔ 75 سال اس ملک نے پورے کیے، لیکن آج بھی ہر اس ملک کے رہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ 75 سال پہلے کے حالات اس کے سامنے ہو کہ یہ ملک بنانے کی ضرورت اور نوبت کیوں پیش آئی، اور پھر یہ بنا کیسے؟ کیا بالکل تیار ایک حلوے کے پلیٹ کی طرح پیش کر دیا گیا کہ جی آپ قبول فرما لیں اور ہم نے قبل تو کہہ کے اس کو لے لیا ہے؟ یا اس کے پیچھے لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے اور ان کی قربانیاں ہیں؟ قربانیوں کی ایک داستان ہے دوستو۔ تو اب یہ ملک من حیث القوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس میں آج اگر کوئی بات کہتا ہے تو ایسی بات کہے کہ جس میں اتحاد، اتفاق، محبت کا جذبہ آئے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر ایسی بات کرے گا جس سے پہلے سے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی قوم کو اور بانٹنا چاہے گا تو لوگ کہیں گے بھئی یہ شرارتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سب سے بڑی فکر یہ ہوئی جو میں نے آپ سے عرض کر دی کہ ایک ایسا طبقہ تھا جس نے کوشش کی کہ امت کو توڑا جائے، ان کی محبتوں کو بانٹ دیا جائے، امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے۔ تو وہ حضرات صحابہ اکرام جن کو اللہ کے کلام نے فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم، کہ میرے پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ یہ اسلام محبت کی بات کرتا ہے۔ آج ضرورت اس کی ہے کہ ان محبتوں کے تذکرے ہم کریں کہ ان حضرات میں آپس میں کتنی محبتیں تھیں۔ تو خلفائے راشدین کے 3 دور دیکھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے۔ پہلا دور عہد صدیقی ہے، اس پر پچھلی مجلس میں ہم بات کر چکے ہیں دوستو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اب دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد فاروقی کہتے ہیں۔ آج ہم پہلے اس پہ بات کریں گے عہد فاروقی پر، کہ عہد فاروقی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے۔ جی 5 باتیں ہیں، اور یہ چونکہ پہلے ہم حضرت عمر کے دور میں اس پر بات ہو چکی ہے تو مختصراً ہے، تفصیلی نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت، یہ پہلی بات ہے۔ چلے، حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت۔ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کو جو خلافت کا تصور دیا گیا تو خلافت کا انتخاب بیعت سے ہوتا ہے۔ کس چیز سے ہوتا ہے؟ بیعت سے ہوتا ہے۔ خلافت کا انتخاب بیعت سے ہوتا ہے، بادشاہت کا انتخاب نسب سے ہوتا ہے، جمہوریت کا انتخاب وہ تعداد سے ہوتا ہے۔ یہ 3 جملے بہت شارٹ میں نے عرض کیے، لیکن یہ پوری دنیا کی سیاست کا خلاصہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں ایک نظام خلافت ہے، ایک نظام بادشاہت ہے، ایک نظام جمہوریت ہے۔ اور یہ ابھی کا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس پہ بات نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور خلافت کے لیے یاد رکھیں کہ کوئی ووٹنگ نہیں ہوتی، بلکہ خلافت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بیعت ہوتی۔ جو خلیفہ نامزد ہو جائے اتفاق رائے سے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آ کر خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا۔ اب جب حضرت عمر خلیفۃ المسلمین بنے
مسجد نبوی کے ممبر پر آ کر بیٹھ گئے اور آپ کی خلافت کا اعلان ہوا کہ بھئی تمام حضرات آ کر بیعت کریں. تو شروع میں آنے والے جو افراد بیعت کرنے والے تھے ان میں ایک شخصیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی، یعنی ایک دن بھی انہوں نے اوپر نہیں کیا کہ ایسا نہیں کہ آج نہیں کل کر لیتا ہوں. ہر چیز کو اپنے ریکارڈ میں صاف رکھیں، اس لیے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس پر اتفاق ہوتا ہے، اور اس میں تاخیر یا ٹال مٹول کرنا یہ قابل قبول نہیں ہوتا دوستو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بنے اور بیعت کا عمل شروع ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آ کر بالکل ابتدائی وقت میں آپ کے ہاتھ پہ کیا کر لی؟ بیعت کر لی. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس منصب خلافت کے لیے اہل سمجھا تھا. اگر خدا نخواستہ، اگر بالفرض ایک بات ہے، اگر اہل نہیں ہوتے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے بہادر، دلیر اور سادات خاندان کے چشم و چراغ وہ کبھی بیعت نہیں کرتے، جیسے ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی. جو غلط تھا تو نہیں کی، یہ صحیح تھے اس میں تاخیر نہیں کی، آ کے بیعت کر لی. بیعت ہو گئی. اب دوسری بات انتظامی امور میں کردار. آپ جانتے ہیں کہ ایک نظام جب بنتا ہے اس میں مختلف کام ہوتے ہیں. ہمارے ہاں آج کل کہتے ہیں بھئی یہ وزیر داخلہ ہے، وزیر خارجہ ہے، یہ وزیر خزانہ ہے، اور یہ وزیر آب ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ سب کچھ یہ طے ہوتے ہیں نا. ہر مملکت اور ہر ریاست کے انتظامی امور ہوتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا کردار اس کا ہوتا ہے کہ جو حکمران کا یا خلیفہ کا مشیر خاص ہو. اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے تو اکیلے میں تو بات اس نے کرنی ہے نا، مجمع میں تو ہم سب ساتھ بیٹھے ہوئے نا. اب ہم نے آپس میں ایک مشورہ کر لیا، بھئی اتفاق ہو گیا کہ بھئی اس چیز پر اتفاق ہو گیا کہ بھئی یہ طے ہو گیا. لیکن اب اگر میں اندر کمرے میں جاؤں اور ایک خاص ساتھی آ کر مجھے کان میں کچھ کہہ دے تو آپ ساتھیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا کہا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ تینوں خلفاء کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تینوں کے دور میں ان کے کیا رہے دوستو؟ مشیر خاص. عام مشیر بھی نہیں، خاص مشیر. تو انسان مشیر اس کو بناتا ہے جس پر بند آنکھوں اعتماد ہو، اور مشیر مشورہ اس کو دیتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہو. یہ تو آپس کے اعتماد کی اور محبت کی دلیل ہے نا دوستو. تو ایک تو ان کے پاس انتظامی امور کا کون سا حصہ تھا دوستو؟ مشیر خاص کا. دوسرا اہم ترین معاملہ جو ان کے حوالے ہوا وہ تھا قضاء کا. قضاء جانتے ہیں؟ قضاء عدالتوں کا، قانون کا نظام، انصاف کا. یہ قضاء کہلاتا ہے، جس کو آج ہم جج کہتے ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ ہے اور سٹی کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے. ایک ترتیب کے ساتھ ایک نظام چلتا ہے نا. تو جو قاضی القضات بنے اس دور میں وہ تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ آپ فیصلے کریں گے. تیسری بات یہ ہے، اہم ترین بات، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی خلافت کے بعد ان کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک بہت قریبی رشتہ داری جڑ گئی، بہت قریبی رشتہ داری. اور وہ رشتہ کس چیز کا تھا؟ سسر اور داماد کا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی ہے جن کا نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی ہے. جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے حضرت علی کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے لیے. اور یہ بات ایسی ہے دوستوں کہ اس سے اپنے پرائے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. بالکل کلیئر کٹ بات ہے یہ. پیغام بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا پیغام قبول کیا، سسر بن گئے.
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے کیا بن گئے؟ داماد. میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آج کا سمجھدار سلیم الفطرت اور ایک چھوٹا سا ادنا سا انسان بھی داماد اس کو بناتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہوتا ہے. آج کی دنیا میں بھی کوئی بہت بیچارہ غریب آدمی ہے, کم پڑھا لکھا ہے, لیکن اگر اس کی بیٹی کے لیے کوئی رشتے کا پیغام بھیجے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں آپ تو بڑے آدمی ہیں لہذا لے جائیں ہاتھ سے پکڑ کے. وہ بھی مشورہ کرتا ہے, وہ بھی تحقیق کرتا ہے, وہ بھی وقت مانگتا ہے. تو بیٹی اس کو دی جاتی ہے کہ جس پر انسان کو تحقیق کے بعد اعتماد ہوتا ہے, اور جب دے دی جاتی ہیں تو داماد کا رشتہ سسرال والوں سے بہت عقیدت اور احترام کا ہوتا ہے. کبھی خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ چونکہ وہ میرا داماد ہے تو میری اس سے دشمنی ہے, یا داماد کہے کہ چونکہ وہ میرا سسر ہے تو اب اس کی خیر نہیں. کتنی بڑی نادانی ہوگی. تو یہ تو آپس میں رشتے ہو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی دے دی حضرت ام کلثوم, اور ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے ہیں, باقاعدہ ان کے اولاد ہوئی ہیں ان کی, تو وہ سسر بن گئے, یہ داماد بن گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان میں آپس میں کیا رشتہ ہو گیا دوست جی؟ سالے اور بہنوئی ہو گئے, ہے نا. ان کی بہن حضرت عمر کے نکاح میں آ گئی نا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن. تو یہ حضرت عمر ان کے سالے ہو گئے, اور یہ ان کے حضرت عمر بہنوئی ہو گئے, اور یہ ان کے سالے ہو گئے. یہ سسرال کا, داماد کا, سالے کا, بہنوئی کا رشتہ یہ کتنا ایک دائرے کے اندر چلتا ہے, خوبصورتی کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ چلتا ہے. جب داماد گھر آتا ہے تو سسرال والے کہتے ہیں بھئی داماد آنے والے, ابھی کھانا شروع نہیں کریں. کراچی والے تو اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں نا. جب تک داماد نہیں آیا ہو ولیمے کی دعوت شروع نہیں ہوتی دوستو. آپ پوچھے کبھی ہمارے کراچی والوں سے, داماد کا انتظار ہوتا ہے. وہ لیٹ ہو جائے, کھانا رکا ہوا ہے, اور آنے کے بعد بھی پھر کسی کی مجال نہیں کہ داماد سے کہیں کہ لیٹ ہو گئے آپ سے, بس ہنستے ہوئے پوچھیں گے جی ذرا تاخیر سی ہو گئی آپ کو. تو داماد کا تو اتنا وہ ہے, تعلق ہوتا ہے. تو ان حضرات کے یہ آپس میں رشتے ہوئے ہیں دوستو, یہ محبت اور اعتماد کی دلیل ہے. آگے چلیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیابت, کیا مطلب؟ کئی موقع ایسے آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ کام کرنے کے لیے کسی جگہ اپنے نائب کو بھیجنا پڑتا. خود مصروف ہیں, بہت ضروری کام ہے اور ذمہ داری والا کام ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو کوئی رقم بھیجنی ہے, کوئی ضروری خط بھیجنا ہے, کوئی امانت بھیجنی ہے, تو اس کے لیے ہم کتنی احتیاط اور چھان پٹک کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بھی اپنی جگہ کوئی نائب بنا کر بھیجنا پڑتا تو اس کے لیے وہ انتخاب کن کا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ اعتماد, اتنا اعتماد کہ ایک دفعہ شام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی ضروری کام پڑا. شام مدینہ سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے, طویل سفر ہے وہاں کا. تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود نہیں جا سکتے تھے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ اپنا نائب بنا کر کے بھیجا کہ آپ جا کر کے میرا یہ کام کر کے آ جائیں. جی چلیں آگے. یہ آپ دیکھیں, یہ ہماری سیرت کی کتابوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. یہ مدینہ منورہ سے حضرت عمر کو کام پڑا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ پورا سفر کر کے یہ آئے یہاں پر. یہ جابیہ, سوریہ کہتے ہیں شام کو. آج کل ہم انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیریا, ہے نا, سیریا کہتے ہیں. عرب لوگ سوریہ کہتے ہیں. اور اس کا دارالخلافہ ہے دمشق. دمشق کے ساتھ علاقہ ہے جابیہ کا. یہاں پہ حضرت عمر کو کام تھا, تو اپنی جگہ کن کو بھیجا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو. جی پانچویں اور آخری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جب حملہ ہوا, آپ نے سنا کہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی شریف میں, اور 27 ذی الحجہ, اور دوران تلاوت ایک مجوسی غلام نے, ابو لؤلؤ فیروز جس کا نام تھا, اس نے دوران نماز ہی زہر میں بجھا ہوا خنجر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار دیا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے. اور
فوراً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نائب بنے اور انہوں نے نماز کو پورا کروایا، فجر کی نماز. اور یہ شخص چونکہ پتا تھا کہ میں تو کام کر لیا، اب نکلنا ہے، تو پیچھے تو صفیں کھڑی ہوئی ہے. تو جب یہ بھاگنے لگا تو اس بیچ بھی اس ظالم نے خنجر ایسے مارتے ہوئے نکلا ہے، جس میں 8 صحابہ مزید شہید ہوئے اور کئی صحابہ زخمی ہوئے. پھر ایک صحابی نے اس پر ایک بڑی چادر ڈال دی اس غلام پہ، تو اس چادر کے اندر اس کو پھر باندھ دیا گیا، تو یہ قابو میں آیا. پھر اس کو قصاصاً مار دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں آپ کو آپ کے گھر لایا گیا. اس واقعہ تفصیل سے آ چکا ہے. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ وہاں ایک حکیم تھا جس کا تجربہ تھا کہ اگر وہ دودھ کو نہایت گرم کروا کے پلاتا تھا تو دودھ پینے کے بعد اگر وہ معدے میں چلا جائے، ہضم ہو جائے، تو وہ کہتے تھے بھئی اس کا علاج ہو سکتا ہے. دوائی شروع ہوتی، علاج ہو جاتا. اور اگر دودھ پیا اور وہ زخموں سے باہر نکل آیا تو کہتے تھے یہ لا علاج. یہ ایک تجربہ ہوتا ہے، اور وہ حضرات تجربوں کے بڑے ماہر تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے صحابہ اس حکیم کو لے کے آئے. اس نے دودھ گرم کروایا اور فرمایا کہ یہ پلایا جائے. جب وہ پلایا گیا تو وہ سب زخم کے راستوں سے باہر نکلا. تو حضرت عمر سمجھ تو گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زخم لا علاج ہے، نہیں ہو سکتا. تو یہ محسوس کر کے کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ امت کے لیے خلیفہ کی نامزدگی کی جائے. یہ بہت ضروری ہے. تو کیا کیا کہ اب 6 رکنی ایک مجلس شورا بنی. یہ پہلا موقع تھا، ورنہ ان سے پہلے کے جو دونوں حضرات ہیں نا، حضرات شیخین، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا انتخاب اس کے لیے کوئی شورا نہیں ہوئی بلکہ اتفاق سے ہو گیا. بالکل سب کا اتفاق تھا، اس لیے کہ کئی احادیث میں آپ علیہ السلام نے اشارے دیے تھے. اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. ایک حدیث میں صراحت ہے، فرمایا میرے بعد تم اقتدا کرنا ابو بکر اور عمر کی. یہ روایت صحابہ کے سامنے تھی. تو ان حضرات کا انتخاب تو بغیر کسی اس کے ہوتا. لیکن اب پہلا موقع تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 6 افراد طے کیے گئے. ان 6 افراد کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے کہ ان 6 میں سے کوئی ایک اس امت کے خلیفہ بنا دیے جائے. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، باقی حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ایک حضرت طلحہ تھے، ایک حضرت زبیر تھے، اور 2 حضرات اور ہیں. خیر، اچھا، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا حضرت عمر نے، اپنے بیٹے کو، اور ان سے کہا دیکھو میں نے 6 نام دیے ہیں، ان 6 میں آپ کا نام نہیں ہے، میں آپ کا نام شامل نہیں کروں گا. اگر اس بیچ میرا انتقال ہوا اور آپ سے کسی نے کہا، اور یہ لوگ کہیں گے آپ کو، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر اور سمجھدار صحابی تھے، کہ بھئی ہم آپ کا نام بھی ڈالتے ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیں. تو کہا یہ میری وصیت ہے کہ آپ نے شامل نہیں ہونا. ہاں، مشورہ مانگے، مشورہ ضرور دیں کہ ان 6 میں سے کون آ جائے، لیکن آپ اپنا نام نہیں دیں گے. متھیا ہوگا. یہ 6 نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھوائے، اور پھر یہ حوالے کیے ان 6 میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ، ان کو امیر بنایا، اور کہا دیکھو 3 دن کے اندر اندر یہ تم پر ذمہ ہوگا کہ تم امت کے خلیفہ کو طے کرو گے. 3 دن کے اندر. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب آئے تو ان 6 ساتھی بیٹھ گئے. خود عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، باقی 5 حضرات. کہا دیکھو میرے پاس یہ 6 افراد کے نام ہیں، میرا بھی ہے اور یہ 5 آپ ہیں. سب سے پہلے تو میں دستبردار ہوتا ہوں، میں یہ منصب نہیں لے سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا ہوں. لہذا اب آپ 5 ہیں، اور 5 میں سے اگر کوئی ابھی یہ کہہ دے کہ بھئی مجھے بھی نہیں چاہیے، تو ہم اس کو مائنس کرتے رہیں گے. یہ بات سن کے حضرت طلحہ بھی اٹھے، حضرت زبیر بھی اٹھے، اور جو تیسرے صحابی تھے غالباً عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا بھئی ہم بھی اس کے لیے اہل نہیں. تو 6 میں سے 4 نکل گئے، تو کتنے رہ گئے؟ 2 رہ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ.
ان دونوں کو کہا گیا کہ بھئی آپ دو میں سے ایک ہوگا. اب یہ پابند ہو گئے. اب عبد الرحمن ابن عوف نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان دو میں سے کس کو بنائے. تو کہتے ہیں یہ 3 دن مجھ پر ایسے گزرے پہاڑ کی طرح کہ نہ میں نے دن کو کھانا کھایا نہ رات کو آرام کیا. میں مدینہ کے اطراف کے قبائل میں ایک ایک کے پاس جاتا, بھیس بدل کے جاتا, یہاں تک کہ میں نے عورتوں سے جو مستورات کا حلقہ تھا ان سے بھی ملا اور ان سے جا کے پوچھتا کہ بھئی اگر تم پر کوئی خلیفہ اور حاکم بنایا جائے تو تم کس کو طے کرو گے, کون تمہاری سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح پھر قبائل میں جاتے اور قبائل کے دیہات کے لوگوں سے پوچھتے کہ اگر تمہارے سامنے 2 نام آئے, حضرت عثمان حضرت علی کا, تو کون خلیفہ ہونا چاہیے. پھر مدینہ کے گھروں میں جا کے انفرادی ملاقات. اچھا, پھر اپنے ایک بھتیجے کو کہا کہ تم مدینہ میں بیٹھکیں ہوتی تھی جیسے لوگ مجمع لگا کر بیٹھتے ہیں, تم خاموشی سے جا کے اس میں بیٹھا کرو, ان کی باتیں سنو, لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگوں کی ذہنیت کس کی طرف مائل ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے دوستو, یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو حاکم یا ذمہ دار بنائے. آج تو ہم خود طلبگار ہوتے ہیں نا, لپکتے ہیں بھائی میں مجھے بنا دو, مجھے بنا دو, مجھے بنا دو. ہر آدمی اس کے لیے پریشان کھڑا ہوا ہے, اس لیے کہ اندازہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ منصب مل گیا تو اس سر پہ کتنا بڑا بوجھ آ جائے گا, پھر ہر ایک کی پوچھ قیامت کے دن ہوگی. 3 دن پورے ہو گئے تو اب انہوں نے اندازہ لگایا تو اکثریت کی رائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی اور ایک طبقہ کم تھا لیکن تھا ضرور, ان کی رائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی. 3 دن کے بعد فجر کی نماز جب ہوئی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بھئی یہ 2 حضرات ہیں, حضرت عثمان ہے یا حضرت علی ہے. پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں آپ کو آج خلافت دوں, آپ کو خلیفہ بناؤں اور بیعت کر لوں, تو کیا آپ حضور علیہ السلام اور حضرات شیخین کی ترتیب پر امت کو چلائیں گے پورا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. فرمایا کہ میں وعدہ نہیں کر سکتا, کوشش کر سکتا ہوں لیکن کمزور آدمی ہوں, وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ بوجھ مجھ پہ نہ آئے, تو وعدہ نہیں کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا, ان سے پوچھا اگر آپ کو میں خلیفہ بناؤں اور آپ کی بیعت لوں تو آپ کر لیں گے؟ وہ بھی خاموش ہو گئے. اور پھر انہوں نے سوچنے کے بعد فرمایا کہ انشاءاللہ میں آپ علیہ السلام اور حضرات شیخین کی ترتیب پر اس امت کو چلانے کی پوری کوشش اپنی کروں گا. یہ طے ہو گیا. تو اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اعلان کیا کہ بھئی اب امت کے خلیفہ جو ہے وہ کون ہوں گے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ ہوں گے. اور سب سے پہلے حضرت عثمان کے ہاتھ پر انہی 5 ساتھیوں نے بیعت کر لی. بات سمجھ گئے دوستو؟ جی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور آپ سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بالکل پہلو میں آپ کے برابر میں آپ کی تدفین ہو گئی. یہ روضہ مبارکہ پہ جب صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں تو 3 نمبر پہ یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے. جی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ عہد عثمانی میں, اب حضرت عثمان کا دور شروع ہو رہا ہے. اس دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار کیا رہا ہے؟ جی. سب سے پہلی بات ابھی آپ نے سن لی کہ حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی. اس میں کوئی تأمل, کوئی تاخیر, کوئی تعطل, کوئی ناراضگی, کوئی بد اعتمادی, کوئی اعتراض, کچھ بھی نہیں تھا. کلم کلا سب کے ساتھ آ کر ابتدائی 5 ساتھیوں میں انہوں نے بھی بیعت کر لی اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا. جی. دوسری بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی معاونت. کیا مطلب؟ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے سامنے آیا کہ اب انتظامی امور کے لیے معاون چاہیے جیسے حضرت عمر کو چاہیے تھا. تو ان کے پاس وہی دونوں منصب رکھے گئے. ایک تو ان کو مشیر خاص رکھا اپنا, اس منصب پہ رہیں. دوسرا قضا کا امر ان کے پاس رہا کہ اب بھی لوگوں کے جو فیصلے ہوں گے, جو معاملات ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے, آپ ہی اس کو حل کریں گے.
یہ من وعن اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کے سامنے بات آئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں کہ کچھ فتنہ پرور لوگ پیدا ہو گئے تھے, اور اصل جو ان کا سرغنہ تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا, جو اصلاً یہودی تھا. جب مدینہ سے نکالا گیا تو پھر یہ بصرہ گیا, کوفہ گیا, شام گیا, اور اپنا مرکز مصر کو بنایا تھا اس نے یہ. اور یہاں عبداللہ ابن سبا نے محنت کر کے ایک فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی, جعلی خطوط لکھے گئے, وہ مدینہ منورہ بھیجے گئے, اور ایک بہت ہی زیادہ پریشانی کا ماحول بنایا. ایسے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ سہارا اور تسلی اور حوصلہ دینے والی شخصیت وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھی. جی تیسری بات, جمع قرآن کریم میں کردار. آپ نے سنا کہ قرآن کریم اس سے پہلے جمع تو ہوا تھا, لیکن وہ کس میں تھا؟ صحف میں. اگر آپ کو یاد ہو, ذہن سے بات نکلی نہیں ہو, وہ کس میں تھا؟ صحف. الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا, جیسے کہتے ہیں پارے الگ الگ تھے اس کے, ایک ساتھ یکجا نہیں تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس پر کام شروع ہوا کہ سارے صحف کو جمع کر کے مصحف بنا دیا جائے. یہ فرق ہوتا ہے صحف میں اور مصحف میں. ایک ہے نا 100 کاغذ آپ نے الگ الگ رکھ دیے, یہ ایک صحیفہ ہے, ایک صحیفہ, ایک صحیفہ, ایک صحیفہ ہے, اور ان 100 کو ایک ساتھ کر کے بائنڈنگ کر کے ایک بک بنا دے تو یہ مصحف بن جائے گا. تو اب قرآن کریم کو جمع کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے لیے بڑی محنت, فکر کی اور احتیاط کی ضرورت تھی. تو ایسے موقع پر ایک امتحانی کمیٹی بنی تھی کہ بھئی آپ بیٹھ کر امتحان لیں گے آنے والوں کا, اور اس کمیٹی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل رہے. چنانچہ جمع قرآن کریم میں ان کا بہت بڑا کردار رہا. جی چوتھی اور آخری بات ہے سبائی فتنہ. جیسے آپ کے سامنے ابھی آیا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت تقریباً 12 سال میں 1 مہینے کم, 6 سال بہت اچھے گزرے, اور 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا نظام پھیل گیا. 44 لاکھ اسلامی نظام پھیلا ہے, اور لوگ آپس میں بہت ہی جڑ کر رہے. یہ بات باطل سے برداشت نہیں تھی, پیٹ میں مروڑ تھا. تو یہ سبائی فتنہ اٹھا, عبداللہ ابن سبا آیا, اور اس شخص نے امت کو توڑنے کے لیے جو جملہ بنیاد بنایا وہ جملہ بڑا پیارا تھا. یہ بات اس وقت بھی عرض ہوئی اور آج دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی جب فتنہ اور باطل اٹھتا ہے نا, تو وہ گالی دے کے نہیں اٹھتا کہ کسی کو گالی دے دے, برا بھلا کہہ دے, تان و تشنی کر. نہیں 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 نہیں, ہمیشہ آپ تاریخ کو پڑھیں دوستو. ہماری مطالعے سے, مجلسوں سے, اہل علم سے دوری کے یہ نقصانات ہیں کہ آج ہم حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتے دوستو. ورنہ آپ کو یہ تاریخ کا ایک تسلسل ملے گا. ہر فتنہ جب اٹھتا ہے تو وہ بہت خوبصورت عنوان اور ٹائٹل بنا کر اٹھتا ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہ الباطل. حق بات, لیکن باطل مقصد سے کہی گئی. بات حق ہے لیکن ارادہ درست نہیں ہے وہاں پر. تو یہ جب آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ عنوان, موضوع, ٹائٹل تو چاہیے کہ کیا بات کرے, امت کو کیسے توڑے. تو اس نے آ کر کے مدینہ منورہ میں فضا بنائی اور کہا کہ بھئی آپ لوگوں کے خلیفہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان. کہا اس سے پہلے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر. کہا اس سے پہلے؟ کہا حضرت ابو بکر. کہا ان تینوں میں سے کون تمہارے پیغمبر کے اہل بیت میں شامل ہیں؟ کہا تینوں نہیں ہیں. تو کہا کہ بھئی یہ حق تو پھر اہل بیت کا تھا, اور اہل بیت میں حضرت علی تمہارے پاس موجود ہیں. تم لوگوں نے ان کی اتنی بڑی حق تلفی کی کہ نہ پہلے نمبر پہ, نہ دوسرے پہ, نہ تیسرے پر رکھا. یہ حضرت عثمان کا دور گزر رہا ہے, اب یہ فتنہ اٹھ رہا ہے. لیکن دیکھیں عنوان کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو بنایا, اہل بیت کی محبت کو عنوان بنایا کہ جیسے ہم ان کی محبت میں گھلے جا رہے ہیں. کہا بھئی اہل بیت کا اتنا بڑا حق ہے, پیغمبر کا گھرانہ ہے, ان کا احترام ہے,
ان کی جگہ ان تینوں کو لایا گیا تاکہ لوگ، لیکن مدینہ منورہ کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ آدمی فتنہ ہے، اس کو بھگا دیا مار کے. پھر باقی تفصیل آپ نے سنی کہ اس نے اپنے مقصد کے لوگوں کو الگ الگ جگہوں پر ڈھونڈا، اس لیے کہ غلط آدمی غلط کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ مل جاتے ہیں ہر جگہ پہ، ہم مزاج لوگ. تو اس نے ان سب کو جمع کر کے بہرحال ایک فتنے کی ترتیب بنائی، اور جب ایک جماعت بن گئی تو یہ لوگ آ کے مدینہ کے باہر بیٹھ گئے. مدینہ کے باہر بیٹھ گیا اور کہا کہ بھئی ہمارے حضرت عثمان سے کچھ سوالات ہیں، اگر وہ ہمیں جواب دے کے مطمئن کرے تو ہم چلے جائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم معاملہ خراب کریں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ بھئی آپ جا کے ان سے ملے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں حضرت عثمان بڑے نرم مزاج کے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے تو جب دیکھا کہ بھئی حضرت علی خود آ رہے ہیں، کہا چلو بھئی ان کو تو ورغلانے کا اور بہکانے کا بڑا زبردست موقع ہے. اس لیے ہر تعریف کرنے والا قابل قبول نہیں ہوتا دوست. تو جب حضرت علی کو دیکھا تو انہوں نے کہا بھئی کیسے آنا ہوا؟ کہا بھئی ہم تو آپ کی جنگ لڑنے آئے ہیں، آپ کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں، یہ حق آپ کا ہے، آپ کی جگہ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے، لہذا یہاں خلافت پر حق آپ کا بنتا ہے، آپ کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، تم لوگ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو نا، مدینہ سے باہر ایک جگہ تھی، پچھلی مجلس میں وہ نقشے میں آئی دکھائی بھی تھی آپ حضرات. مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ تھی جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ فتنہ پرور لوگ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، جس جگہ تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا، میں نے خود اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک لشکر آئے گا اور وہ آ کر مدینہ سے باہر اس فلاں مقام پر بیٹھے گا جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو، اور یاد رکھنا کہ وہ لشکر کے سب لوگ ملعون ہوں گے، وہ تم ہی لوگ ہو. یہ حضرت علی نے ان کو جواب دیا کہ تم لوگ آ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو. کام صرف امت کے انتشار سے بچنے کے لیے ہم تلوار نہیں اٹھانا چاہتے، لہذا خاموشی کے ساتھ یہاں سے واپس چلے جاؤ. یہ لوگ سمجھ گئے کہ بھئی ہماری دال تو نہیں گلی، تو یہ لوگ وہاں سے اس وقت تو واپس گئے، لیکن پھر واپس پلٹ کر آ گئے. اور پھر وہی افسوسناک واقعہ ہوا جب صحابہ حج کے لیے چلے گئے سب کے سب، تو انہوں نے آ کر مدینہ منورہ پہ ایک کنٹرول سنبھال لیا، مسجد نبوی شریف میں چلے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بے اکرامی کی، ان کے ہاتھ میں جو اللہ کے پاک پیغمبر کی عصا ہوتی تھی اس کو توڑ دیا، گالم گلوچ کی ان کے ساتھ، پھر وہ گھر چلے گئے اپنے. تو اس موقع پر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہرا دینے والے حضرات کون تھے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے پہرا دیا. اور ایک موقع پر انہوں نے حملہ کیا جس میں حضرت حسن زخمی بھی ہو گئے، لیکن موقع نہیں دیا ان کو، ڈٹ کر کھڑے رہے. اسی وجہ سے فتنہ پرور جو لوگ تھے وہ پیچھے کی دیوار، اس لیے کہ حضرت عثمان کا گھر بہت بڑا تھا، پیچھے کی دیوار سے آئے اور پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے. وہ واقعہ یہاں پر پیش آیا. تو اس سبائی فتنے میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو استعمال کرنے کی کوشش ہوئی کہ بھئی ان کو امت سے الگ کر دیا جائے، ایک تصور ان کا الگ کر دیا جائے کہ بھئی یہ الگ ہے، باقی صحابہ الگ ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا مدبرانہ اور حکیمانہ کردار ادا کیا کہ نہیں. اس لیے بعد میں جب وہ خلیفہ بنے تو یہ سب عبداللہ ابن سبا سمیت تمام لوگوں کو انہوں نے مار کے جلا دیا تھا، پھر ختم کر دیا تھا انہوں نے. تو تینوں خلفاء کے دور میں آپ حضرات نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ رشتہ، ان کے ساتھ تعلق، ان پر اعتماد اور ان حضرات کا حضرت علی پر اعتماد وہ کس درجے کا تھا. یہ سب چیزیں میرے دوستوں بزرگوں ایک درس اور سبق دیتی ہے کہ دین اسلام چلا محبتوں کے ساتھ ہے. پیغمبر کی تربیت میں بنی ہوئی جماعت وہ بغیر محبتوں کے چل ہی نہیں سکتی تھی کہ خدا نخواستہ یہ کہا جائے کہ ان میں آپس میں محبتیں نہیں تھیں، عداوتیں تھیں. وہ محبتوں کے ساتھ چلیے. اس لیے صحابہ کی زندگیوں کو آج پڑھنا ضروری ہے امت کے لیے، تاکہ محبت کا، اتحاد کا، اتفاق کا ایک سبق ہمارے سامنے آ جائے.
تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کا وہ حصہ تھا جو کہ ولادت تھا، خلافت تھا۔ اب حضرت عثمان شہید ہو گئے، اب امت کے لیے چوتھے خلیفہ راشد کا انتخاب ہوگا۔ آگے چلیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر ہے جو جنت البقیع کے بالکل بیچ میں پھر بنائی گئی۔ جی، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا دوسرا حصہ آئندہ مجلس سے شروع کریں گے، خلافت تا وفات تک کا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہمارے مسجد کے خاص ساتھی اور متعلقین میں سے بھائی ابراہیم صاحب کی صاحبزادی کا کل آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، شفائے کامل عاجل اللہ پاک نصیب فرمائے۔ باقی جتنے افراد بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مسجد کے جتنے احباب بزرگ نمازی بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت استاد صاحب مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔